ہیڈنگ درمیان آتش یعنی اگنی۔ فقراء ہند کے پاس آگ ایک دیوتا ہے جس کے درشن سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ ویدوں میں اس کے پوجا کا بہت ذکر ہے۔ فقراء ہند نے اس کو اس قدر پسند کیا کہ مرنے کے بعد اس میں اپنے تینوں عناصر کو بھسم کر دیتے ہیں۔ یہ عنصر تمام جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا خاتمہ ہر جاندار کا خاتمہ ہے۔ جس میں انسان میں اس کے مخصوص مقامات دو ہیں، ایک ناف، دوسرا آنکھیں۔ چونکہ ہر چیز کی حقیقت یا جوہر آگ میں تپانے کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ عنصر جب تک جسم میں ہے تب تک ہر اندرونی طاقت، خواہ ساتوک ہو یا رجو یا تمو ہو، وہ انسان کی آنکھ سے ظاہر کرتی ہے۔ فقراء اسلام نے آنکھ کو مقام جبرائیل بتایا ہے۔ فقراء ہند گناہوں کے زمانے کو اللہ کے نیند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کا آنکھ کا کھول دینا جو او ہوا اقرب سے ظاہر ہے، قیامت کا برپا ہونا ہے۔ جبرائیل کے وسیلے سے اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسی وسیلے سے بندوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ہیڈنگ درمیان آب یعنی جل۔ فقراء ہند کے پاس پانی کا دیوتا برہم ہے۔ اس کے دو مقامات ہیں، ایک عضو مخصوص، دوسرا زبان۔ یہ بلا بدل سرشٹی کرتا ہے۔ سرسوتی اس کی جو روح ہے، جو علم کی دیوی ہے۔ فقراء اسلام اس طاقت کو رحمانی طاقت کہتے ہیں۔ آیات: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا اور اس نے انسان پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ آیت: او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ وہی کی مثال مانند بارش کے ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرا ہے اور رعد ہے اور بجلی ہے۔ آیت: واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی یہی حال وہی کا ہے۔ آیت: وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پانی کا مقام بدن میں دو جگہ ہے، ایک زبان، دوسرا عضو مخصوص۔ پانی سے ہر چیز زندہ ہے۔ یہی عنصر ہر چیز کے پھیلنے پھولنے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اس کی روحانی حقیقت یہ ہے کہ وہی سے جنت کے باغات جس میں ہر قسم کا میوہ اور سبزی ہے، اسی سے منور ہوتی ہے۔ ہیڈنگ درمیان خاک یعنی پرتھوی۔ فقراء ہند کے پاس خاک کا دیوتا گنپتی ہے۔ اس کے مقامات دو ہیں، ایک میقد، دوسرا ناک۔ یہ مٹی بصورت آتش جب مصدر سے جدا ہوئی، بصورت سیال رہی۔ اس پر جب پانی مسلسل پڑتا رہا، سختی پیدا ہونے لگی، پہاڑ بنے، ندی نالے بنے، نباتات کا ظہور ہوا، حیوانات پیدا ہوئے، بعد آخری مرحلے میں حضرت انسان کا ظہور ہوا۔ یہ انسان گو بصورت حیوانات دنیا میں آیا، الا امم امثالکم کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پختہ مٹی سے ہے اور خلاصہ کائنات ہے۔ پختہ مٹی سے ہونے کی وجہ سے پختہ چیزیں کھاتا ہے، گرم پانی نہاتا ہے۔ خلاصہ کائنات ہونے کی وجہ سے خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفہ بانی کا ہم جنس ہوا کرتا ہے، گویا حیوانوں میں مشترک ہے مگر جنس علیحدہ ہے۔ عوام کلنام میں جب رسول آتا ہے، گو وہ بحیثیت کلی روح رہتا ہے، اپنی قوم سے کہتا ہے انا بشر مثلکم۔ پختہ مٹی یعنی ٹھیکری یعنی مٹی کے جلے ہوئے برتن کا ٹکڑا کبھی مٹی میں نہیں ملتا، گو وہ ہزارہا برس اس میں دبی ہوئی کیوں نہ پڑی ہو، اور کل کبھی جز نہیں بنتا، گو وہ کیسے ہی کبیرہ گناہ کیوں نہ کرے۔ ٹھیکری انتہا درجے میں پس جائے، حتیٰ کہ وہ انتہا میں اپنی صورت بالکل گم کر لے، تو اس کا خاک بننا آخری نتیجہ ہے۔ اس طرح انسان میں کوئی نیکی نہ ہو، انتہا درجے کا پاپی چنڈال مر جائے، حتیٰ کہ انسانیت باقی نہ ہو، وہ جہاں سے آیا تھا وہاں چلے جانا اس کی فطرت ہے۔ مکان کے جڑ سے اکھڑ کر پارا پارا ہو جانے کے بعد
اس کے کسی جز کو مکان نہیں کہا جائے گا۔ مکان چند اجزاء کے اجتماعی صورت کا نام ہے، وہ ایک کیفیت اشتراک اجزاء ہے۔ اسی طرح حیوانات و نباتات و جمادات کے اجتماعی حیثیت کا نام انسان ہے۔ وہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، اس وجہ سے اس خاک کے پتلے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، وہ ناری ہے۔ اس کی صفت خاک کو دوسری صفتوں پر غالب ہونے دینے سے روکتا رہتا ہے۔ ہر زمانہ اولیاء اللہ سے اپنے قدر کے موافق فیض پاتا رہتا ہے۔ وہ کل تینی طبیعت والے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ آتش صفت کا مغلوب انسان انا خیر منہ کے جرم کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ ہیڈنگ: معراج یعنی مکت۔ جس طرح کائنات عالم میں صرف 7 رنگ ہیں، اسی طرح کائنات عالم میں صرف 5 عناصر ہیں۔ ان 7 رنگوں کے مختلف مقداروں کے ملاپ سے ہزارہ رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5 عناصروں کے قلت و کثرت کے ملاپ سے 84 لاکھ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان 5 عناصروں سے پیدا شدہ 25 صفات اعظم ہیں۔ جس طرح 7 رنگوں کے ملاپ سے سفید رنگ ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح ان 84 لاکھ صفات کے ملاپ سے روح پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح سفید رنگ کی ضد سیاہ ہے، اسی طرح روح کا ضد ابلیس ہے۔ جب اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر اپنی روح اس میں پھونکا تو ابلیس نے سرکشی کی، یعنی آدم کے ضد میں آ گیا۔ روحانی انسان کے ضد میں آنے والے جس قدر ہیں وہ ذریت ابلیس ہیں، یہ دھوکے میں ہیں، اور جب یہ ابلیسی طاقت آگے بڑھ کر دوسروں کو دھوکہ دینے لگتی ہے تو وہ شیطان کہلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہیڈنگ: ان 5 عناصر میں 5 صاحب اقتدار طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ زمین جس کا عمل سما لینا ہے اور جس کی صفت برداشت ہے، رحمان اس کا مقتدر ہے۔ پانی جس کا عمل ہمواری ہے اور جس کی صفت لیٹ جانا ہے، رحیم اس کا مقتدر ہے۔ آگ جس کا عمل جلانا ہے اور جس کی صفت رنگنا ہے، مالک اس کا مقتدر ہے۔ ہوا جس کا عمل انتشار ہے اور جس کی صفت چلنا ہے، اس کا مقتدر رب العالمین ہے۔ خلا جس کا عمل گھیر لینا ہے اور جس کی صفت کلام ہے، اس کا مقتدر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقراء ہند نے ان عناصری تقسیم کو اس طرح کہا ہے: پرتھوی شبد اسپرش روپ رس گندھ گن، کریستوا دھرم دھریستوا کرم، پیت ورن ادھیپتی برہم۔ اپو شبد اسپرش روپ رس گن، درویستوا دھرم ملا کرم، شیت مرگی ادھیپتی وشنو۔ اگنی شبد اسپرش روپ گن، تیجتوا کرم شبد رہت دھرم، شونیت ورن ادھیپتی رودر۔ وایو شبد اسپرش گن، اریچریستوا دھرم اچرتوا کرم، ہارت ورن ادھیپتی ایشور۔ آکاش شبد گن، چیتوا دھرم سماویش کرم، کرشن ورن ادھیپتی سداشیو۔ فقراء اسلام 5 عناصر 25 گن کے متعلق فرماتے ہیں: جب یہ گن عروج میں جاتے ہیں تو وہ انسان کو معراج میں لاتے ہیں، اور جب یہ گن نزول میں جاتے ہیں تو انسان کو اسفل السافلین میں لے جاتے ہیں، یعنی وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تحقیق ہم نے انسان کو حسن کے انتہائی مقام میں پیدا کیا ہے اور پھر اس کو انتہائی پستی میں پھینک دیا ہے۔ جب انسان اللہ میں ہو کر زندگی نہیں بسر کرتا، وہ کالانعام بل ہم اضل ہو جاتا ہے۔ انسان صرف ایمان کے لحاظ سے حیوانوں سے ممتاز کیا گیا ہے۔
ایمان ہی ہے جو انسان میں عشق کی آگ پیدا کرتا ہے۔ وہ آگ برائیوں کے بیجوں کو جلا دیتی ہے۔ جب بیج جل جاتا ہے نشوونما نہیں پاتا۔ عشق جب نفس میں رہتا ہے انسان کو بے قرار کرتا ہے، بے شرم و بے عقل کر دیتا ہے۔ عشق جب قلب میں آتا ہے تو دل کو قرار بخشتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، حقیقی علم دیتا ہے۔ عشق جب روح میں آتا ہے شہادت دیتا ہے، بات پر قائم رہتا ہے، عامل بناتا ہے۔ عشق جب تصدیق ارواح میں آتا ہے تو عطا شروع ہو جاتی ہے، فیض جاری ہوتا ہے، قدرت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ عشق جب نور میں آ جاتا ہے تو عیاں ہو جاتا ہے، شائستہ ہو جاتا ہے، حی و قیوم میں آ جاتا ہے۔ اس مقام میں اس کو مرتبہ اہدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مرتبہ فنا ہے، ہویت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد سے ایجاد عالم قلب وحدت الوجود پر اپنا کلام انتہائی عروج میں نازل فرمایا۔ اسی مرتبہ اہدیت نے اپنا بیان قل هو اللہ احد کے کلام سے ظاہر فرمایا۔ مقام لاہوت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ اس کو 5 عناصر 25 گن والا نقشہ کہتے ہیں۔ ہر گن کی ایک ایک ضد ہے جو اس کو ضائع کرتی ہے، وہ یہ ہے: خاک، صبر، شکر، صدق، سلیمی، خلوت۔ ضد: خواہش، حرص، طمع، محبت، مستی۔ آب: بردباری، کلام، دانائی، سلوک، بینائی۔ ضد: مہر، ملال، غم، رنج، فکر۔ آتش: عقل، شوق، آرزو، غیرت، شجاعت۔ ضد: غصہ، غضب، حسد، فراق، عشق۔ باد: ارادہ، قیاس، خیال، تفکر، احساس۔ ضد: تخیلات، وہم، گمان، وحشت، تصور۔ خلا: علم، زہد، عرفان، ادراک، فہم۔ ضد: بیگانگی، غفلت، لاپرواہی، سڑکی دھن۔ 5 عناصر 25 گن والا نقشہ۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ آیا کریمہ: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حدیث شریف: الصلاۃ معراج المومنین۔ اللہ احد۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم: خلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آتش۔ قیام، نباتات۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ: باد۔ رکوع، چوپائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: آب۔ سجدہ، بیل، سانپ وغیرہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: خاک، قاعدہ، پہاڑ۔ ہیڈنگ: ذات احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو فقراء ہند اس طرح بیان کرتے ہیں: پرتھمم تارکم چیو دوتیم دنڈم اچتے، ترتیم کنڈلاکارم، چترتھم اردھچندرکم، پنچمم بندو سیکتم اوم اتیہ جیوتی روپکم، اشٹاگم چتشپادم، تریستھانم پنچ دیوتم اوم اتیونا جانتی برہمنونا بھوشتی۔ یعنی پہلے تارک قیام طریقے کی نماز ہے، دوسری حرکت سجدہ ہے، تیسرا رکن کنڈل صورت ہے قاعدہ، چوتھا رکن آدھا چاند بن جاتا ہے، پانچویں حالت نقطے میں فنا ہوتا ہے، یہی نور کا روپ یعنی صورت ہے۔ 8 آنگ یعنی حصے جسم کے، پھر چوپائے جانور بن جائے، 3 مقامات کا خیال رکھے، 5 دیووں کا خیال رہے۔ جو شخص ان باتوں کو نہیں جانتا وہ ہرگز برہمن یعنی عارف بندہ نہیں ہوتا۔ ہنومان جی کے استفسار طرز نماز پر سری رام جی نے مندرجہ بالا شلوکیں پڑھے تھے۔ ان شلوکوں میں قیام، سجدہ، قاعدہ، رکوع مذکور ہے۔ گویا بتایا ہے نام احمد نور نماز ہے۔ ہیڈنگ: سری رام جی نے تارک پرارتھنا یعنی قیام کی ترکیب اس طرح بتائی ہے: کھیچری، بھوچری، سہچری، شنمکھی۔ شنمکھی یعنی کرن، چکشو، ناسک، واک، پائے، اپستھے۔ شمبھوی یعنی منسا چنچلے وگرہم، یعنی آسمان پر یا زمین پر
یا افق پر نگاہ رکھیں۔ 6 منہ یعنی کان، آنکھ، ناک، دہن، پائخانے کی جگہ، پیشاب کی جگہ کو کام سے معطل کریں یعنی ضبط۔ دل کی پریشان خیالی کو ضبط کریں۔ ہیڈنگ: سری رام جی نے دوسرا رکن دنڈم یعنی سجدے کی ترکیب اس طرح بتائی ہے: اشٹانگم چا یعنی تینگر پادم، تینگر میگم، تینگر ہستم، ناسکم، بھرو مدھیم یعنی 8 آنگ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی۔ ہیڈنگ: سری رام جی نے تیسرا رکن کنڈلاکارم یعنی قاعدے کی ترکیب اس طرح بتائی ہے: تریستھانم یعنی نائستھانم، ادروستھانم، گدھستھانم۔ اس کا حاشیہ ہے: سری کرشن جی نے اس کی تفسیر کی ہے یعنی تریستھان کی ترکیب بتائی ہے: 3 مقامات یعنی ناک کے مقام پر نظر رہے، دونوں ماڑیوں پر دونوں ہاتھ رہے اور میخت کے پاس بایاں پاؤں مڑا ہوا رہے۔ ہیڈنگ: سری رام جی نے مراقبے کی نسبت فرمایا: پنچ دیوتم یعنی برہم، وشنو، رودر، ایشور، سداشیو یعنی 5 مقتدر حاکم، رحمان، رحیم، مالک، رب العالمین، حیات جاوید والی طاقت۔ فرمایا: مراقبے میں تخلیق کائنات اللہ کی صفات اور ذات کا مشاہدہ کریں۔ اس نے یعنی رحمان نے بلا بدل کل کائنات بنایا۔ اس کے صحیح استعمال کرنے والے کو ایک عمل صالح کے بدلے 10 نیکیاں دی جاتی ہے۔ غیر صحیح استعمال پر جب بگاڑ ہو جائے تو مالک اس کو درست کر لیتا ہے۔ ان سب کی تنظیم قائم رکھنے والا رب العالمین ہے۔ اس کو فقراء ہند ایشور کہتے ہیں اور ذات اللہ کے متعلق سداشیو کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ذات کا نام نہیں ہے۔ نماز کا نقشہ: تارک یعنی خیام، ضبط خیالات، الف کی شکل میں۔ دنڈم یعنی سجدہ، 8 اعضاء زمین کو لگے ہوئے، ہے کی شکل میں۔ کنڈلاکارم یعنی قاعدہ، 3 مقامات کا لحاظ، میم کی شکل میں۔ اردھ چندرکم یعنی رکوع، چوپائے جانوروں کی طرح ہو جائے، دال کی شکل میں۔ معراج المومنین کو فقراء ہند جیون مکت، سوروپ مکت، سرودا مکت کہتے ہیں۔ جیون مکت یعنی واحدیت، یہ عروج پہلے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان پر ختم ہوتا ہے، یعنی مقام آدم سے شروع ہو کر مقام ابراہیم پر ختم ہوتا ہے۔ سوروپ مکت یعنی وحدت، نور ذات، جامع جمی صفات، ابو الارواح، سید کونین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، سراج الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام ہے اس ذات میں فنائیت کے لیے ہر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اس مقام کو صوفیہ فنا فی الرسول کا مقام کہتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ینفقون کا سلوک اسی ایک ذات وحدت الوجود کے حق میں بالودیت رکھا گیا تھا۔ اس مقام میں انسان اپنے کمال کی یا حقیقی صورت دیکھتا ہے۔ سرودا مکت مقام ہویت ہے۔ فقراء ہند کے پاس جیون مکت کا معراج ہے جو ان کے رشیوں، منیوں، اوتاروں، مہامنیوں کو حاصل ہوا۔ وحدت کی ذات کی سواری کا بھی ان کے پاس ذکر ہے۔ اس کو کامدھین کہتے ہیں جس کو حدیثوں میں براق کہا گیا۔ وہ کل حیوانی سواریوں کا مجموعہ ہے۔ نقشہ: کامدھین یعنی براق۔ ایشور واہن نندی یعنی ایشور کی سواری بیل۔ کبیر واہن اشو، کبیر کی سواری گھوڑا۔ ورن واہن مگرمچھ، ورن کی سواری مگر۔ نیرتیہ واہن استری، نیرتیہ کی سواری عورت۔ یما واہن مہیش، یما کی سواری کھلگا۔ اگنی واہن اج، اگنی کی سواری بکرا۔ اندر واہن گج، اندر کی سواری ہاتھی۔ کرشن واہن گرڑ، کرشن کی سواری شکھرا یعنی بھیری۔ سرسوتی واہن میور، سرسوتی کی سواری مور۔ آدی شکتی واہن سنہ، آدی شکتی کی سواری شیر ببر۔ فقراء اسلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھا اور صالح علیہ السلام کی سواری اونٹ اور سلیمان علیہ السلام کی سواری گھوڑا
عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کبوتر کی صورت میں نظر آیا۔ نفس امارہ جو نفوس حیوانات کی وحدت ہے، جب وہ بکلی مطیع ہو جاتا ہے تو مطاع کی معراج میں صورت براق اختیار کرتا ہے۔ جب وہ جزوی طور پر مطیع ہوتا ہے تو مطاع کی معراج میں اپنے کسی اس جز کی سواری پیش کرتا ہے جس پر مطاع نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہی حال وحدت روحانیات کا ہے۔ کامل کلام اللہ کا نزول وہی خلق برداشت کر سکتا ہے جس پر جبرائیل بصورت انسان نازل ہوں، اور کمال مکاشفہ والا وہی نبی ہو سکتا ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو خود دیکھے اور دوسروں کو دکھائے۔ ذات مظہر عتم جذب و محبت رب العلا میں جب وحدت کے مقام سے تجاوز کر کے احدیت کے نقطے میں داخل ہوئے تو وہاں رفرف یعنی تخت سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دوئی کا احتمال نہیں ہے۔ اس مقام پر کسی کی رسائی ہوئی اور نہ ہوگی۔ یہ مقام رب العالمین کے مظہر رحمت للعالمین کا ہی حق ہے۔ ہر وہ نبی جس کو تخت ملا وہ اپنی زندگی میں اس سے سبکدوش نہ ہوا۔ جانوروں کی سواری اور ہے، انسانوں کی سواری اور ہے۔ تخت انسانوں کی سواری ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسے انسان جن کو ایک عظیم الشان شہنشاہت ملی تھی، باوجود اس کے ان کے قلب میں ہوس حکومت نہ گئی۔ آپ نے دعا کی، رب حبلی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، یعنی کہا اے رب میرے، تو مجھے ایسا ملک دے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ میسر ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کا سبا کی رانی کو اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کہنا خود بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے نظروں میں جسمانی قبضہ تھا، اور اپنے درباریوں سے آپ کا یہ کہنا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کو تخت کی خواہش تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب تخت ملا تو آپ نے اس کی بڑی قدر کی۔ آپ روزانہ پوری شان سے تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ بادشاہت کے زمانے میں جب ماں باپ آئے تو آپ نے ان کی قدر یہ کی کہ ان کو تخت پر بٹھایا۔ رفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، یعنی شکریہ سجدہ رب العلا کیا۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، یعنی اے میری قوم، جہاں بیت المقدس ہے وہاں کی زمین پر قبضہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور پیٹ پلٹا کر نہ بھاگو، تم نقصان میں رہ جاؤ گے۔ یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نظروں میں بیت المقدس کی بادشاہت بڑی قدر والی تھی، اور داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کر کے تخت نشین ہونا بتاتا ہے کہ ان کی نظروں میں تخت بڑی چیز تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے یہ کہنا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تم اے حواریوں کپڑے بیچ کر ہتھیاریں خرید لو، بتاتا ہے کہ آپ یہودیوں کے بادشاہ بننے کے بڑے آرزومند تھے۔ سری کرشن جی کا کنس کو ہلاک کر کے تخت نشین ہونا اور تاج شاہی سر پر رکھ لینا بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تخت کی بڑی قدر تھی۔ اور ویر بھدر کا نرسمہا کو ہلاک کر کے تخت نشین ہونا اور رام جی کا راون کو قتل کر کے راج اپنے ہاتھ میں لینا صاحب تخت و تاج ہونے کا نظریہ یہ بتا رہا ہے کہ غیر قوم کا تخت نہ رہے، وہ تباہ و برباد رہے۔ ذات کی طرفداری میں اپنی قوم کو اور اپنے بھائی کو تخت کا وارث کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تخت کی بڑی قدر تھی۔ اور ہندوؤں کے پاس پاک اور مقدس ارواح کا بادشاہوں میں جنم لینا خود بتا رہا ہے کہ ان کے پاس تخت مذہباً بڑی قدر و منزلت کی چیز ہے۔ اور ہندو اقوام کا عقیدتاً بادشاہ کو اوتار ماننا اور تعظیمی سجدہ کا جواز بتا رہا ہے کہ مذہب پر بادشاہت مقدم ہے۔ ان اقوام سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی ذہنیت اب تک نہیں بدلی۔ بادشاہ خواہ وہ زانی بدکار ہو، اس میں وہ لوگ 40 اولیاء اللہ کی ولایت مانتے ہیں، حالانکہ بادشاہت ایک مسلم کی باندی اور غلام ہے۔ اسلام اقوام عالم سے بادشاہت چھین لینے نہیں آیا بلکہ بادشاہوں کو مسلمان کرنے آیا۔ نادانی سے کسی کافر بادشاہ نے سرتابی کی تو مسلمانوں نے اس کی بادشاہت چھین لی، یا تو تاج غلاموں کے سر پر رکھا یا ٹھوکروں سے مار کر اڑا دیا۔ چنانچہ کسریٰ کا تاج مسلمانوں نے غلام کے سر پر پہنایا،
اور کسرا کا کنگن ایک سپاہی کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ فاتح ایران تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ تخت ایران کو چور چور کر کے سپاہیوں کو بانٹ دیا تاکہ اس کو بیچ کر مال دنیائی کام میں صرف کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین جو فنافر رسول تھے، شہنشاہ تھے، نہ کبھی ہم نے ان کو تخت نشین دیکھا اور نہ ان کے جسم پر لباس فاخرہ دیکھا۔ وہ کمبل کے چوغے پہنے ہوئے حکومت کرتے تھے۔ ان غلامان حضرت رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انبیاء ما سبق اور ہادیان اقوام جس کو تخت ملے تھے، ان کے نظریوں میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ مومن جو فنافر رسول ہوتا ہے اس کو معراج میں براق ملا کرتی ہے، اور ہادیان اقوام کو مومن فنافر رسول کی سواری کے اجزاء ان کی سواری کے لیے ملے ہیں۔ ان اولین اور آخرین سے بڑھ کر حضور انور مظہر اتم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرف یعنی تخت سواری کے لیے جو ملا وہ الفخر فخری والفخر منی کا مقام تھا۔ جانوروں کو اگر کوئی انسان مطیع و فرمانبردار کر لیتا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں اور نہ یہ فخر کی بات ہے۔ تخت وہ سواری ہے جو انسانوں کو فرمانبردار اور مطیع کرتا ہے۔ اب تک جس قدر انبیاء و ہادیان اقوام تخت نشین ہو کر کام کرتے رہے، انہوں نے تخت کی قدر کی، اس کو اپنے فخر کا باعث سمجھا، مگر وہ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کلمہ گوؤں کو تخت کا بانٹ دینا اور خود فقیری میں زندگی بسر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سواری رفرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے کی عطا کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر منی۔ یہ وہ حقیقت ہے، ایک فنافر رسول انسان فخری زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بادشاہوں کو اپنے خدموں کے پاس کھڑا کر کے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جو بادشاہ فقیروں سے سرکشی کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نیک بادشاہ اگر ذل اللہ ہے تو فقیر مظہر اللہ ہے۔ یہ مرتبہ کسی نبی رسول کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہت جس پر ہادیان اقوام نے فخر کیا تھا اس کو ترک کر کے ایک مسلم فقیر بن جاتا ہے، اور مسلم کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ فقیری ترک کر کے بادشاہ بن گیا ہو۔ یہ برکت مسلمانوں میں محض حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفرف پر سوار ہو کر مقام اہدیت تک پہنچنے کی وجہ سے ہے۔ تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ کا یہ کہنا کہ میں تم میں آیا تھا، تم نے کھانا نہ کھلایا، کپڑا نہیں پہنایا، وہ در حقیقت فقیر اسلام ہے، وہ ولی ہے، اللہ کی طاقت لے کر ظاہر ہوتا ہے۔ آیت اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے 6 دن میں، پھر تخت پر بیٹھ گیا۔ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی ولی اور کوئی شفیع، کیا تم اس کا دھیان نہیں کرتے؟ حدیث شریف الانسان فی مرتبۃ الغیب هو اللہ فاذا تم العبودیۃ فهو اللہ۔ یعنی انسان مرتبہ غیب میں اللہ ہے، جب عبادت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اس اسلامی فقیری کی نسبت فقراء ہند یہ کہتے ہیں سادھو سدا شیو ناگی جگت بودھسی تن پدویا نیوتا ایشورا ننسی بھجسی کلتا شاشوتا سکھنگڑے نیوتا برہما ننسی لوکو سೃಜಿಸುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಅನಾದಿ ಅನುರ್ಪುತ್ತ ವಿಷ್ಣು ನೆನೆಸಿ ಜಗತ್ತಂ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಜನರಗಳಂ ಲಾಲಿಸುತ್ತ ರುದ್ರ ನೆನೆಸಿ ಅವತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಶೂದ್ರದ ಘವನುರ ಸಂಹರಿಸುತ್ತ۔ یعنی فقیر سداشیو یعنی دائمی مالک حیات بن کر دنیا کو اپنی تعلیم سے اپنی تعریف کروا رہا ہے، رب العالمین بن کر عالمین کی ربوبیت کر رہا ہے، دائمی مزہ پیش کر رہا ہے، رحمان کہلا کر مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ رحمان قدیم ہے جس کی ابتدا نہیں، رحیم کہلا کر دنیا کا انتظام کر رہا ہے، مومنین کو سنبھال رہا ہے، مالک کہلا کر عزت کا سامان کر رہا ہے، برے آدمیوں کا ناش کر رہا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک رشی سروگنا ہر علم کے کمال کے ماہر جنہوں نے 7 اونٹ کتب لکھی ہیں،
مقام مسلم کے نسبت لکھتے ہیں ترکرلدے اورو نرکا بھاجنا مکو ترکرددے اورو اڑلنٹو مرتکے ترکرے دیو سرگنا، یعنی جس بستی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور جس بستی میں مسلمان رہتے ہیں وہ بستی کھانے پینے سے آباد ہوتی ہے، پہننے اوڑھنے سے آباد رہتی ہے۔ دنیا میں مسلمان ہی اللہ ہے۔ حوالہ سروگنا۔